بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے آج صبح دیوان امیری میں مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کے روز قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر عام تعطیل ہوگی۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1908 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخ حمد بدر خالد سلمان الصباح کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کویت کے امیر کو شیخ حمد بدر خالد سلمان الصباح کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم عزیز اخنوش نے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے مراکش کے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی شاہ محمد ششم کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور مراکش کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امیری دیوان کے چیف شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ مراکش کی جانب سے وزیر اعظم کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران اور دوحہ میں مراکش کے سفیر محمد ستری ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش نے آج صبح دیوان امیری میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں اور وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کابینہ کے متعدد وزراء اور مراکش کے وفد کے ممبران شریک ہوئے۔ مراکش کے وزیر اعظم کی دیوان امیری میں آمد کے موقع پر ایک استقبالیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر کل منگل کے روز عام تعطیل ہوگی۔ نیشنل سپورٹس ڈے ہر سال فروری کے مہینے کے دوسرے منگل کے روز منایا جاتا ہے۔ اس روز ملک کے اندر مختلف کھیلوں اور سپورٹس کے ایونٹس منعقد ہوتے ہیں اور لوگوں کی سپورٹس اور ایکسرسائز کو زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کا مقصد پوری سوسائٹی کے تمام لوگوں کو چاق و چوبند اور صحت مند بنانا ہے۔ ادھر نیشنل سپورٹس ڈے کمیٹی نے کہا ہے کہ کل ہونے والے نیشنل سپورٹس ڈے کا سلوگن کھیلی زندگی ہے رکھا گیا ہے۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بروتا نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی ریاستوں کی داخلہ وزارتوں کے انڈر سیکرٹریز کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے،
جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج صبح منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل التانی نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران خطے کے اندر سیکیورٹی کے معاملات زیر بحث آئے جو مشترکہ سیکیورٹی تعاون کے عمل کو مضبوط بنانے میں معاون ہیں۔ نائجیریا میں منشیات کے استعمال کے خلاف قائم کیے گئے نیشنل الائنس نے قطر کو انسداد منشیات اور جرائم کی روک تھام سے متعلق پروگراموں کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈل آف آنر یعنی اعزازی تمغے سے نوازا ہے۔ یہ انیشیٹوز میں سے ایک ہے جن کا تعلق دوحہ ڈکلیریشن سے ہے جو 13ویں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا تھا اور جس کا تعلق جرائم کی روک تھام اور انسداد منشیات سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 754 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 169 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 1908 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ ادھر کووڈ 19 قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,09,84,717 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 26,247 ڈوزز دی گئی، جبکہ لوگوں کو اب تک 9,55,867 بوسٹر ڈوزز دی گئی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87.1% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر 416 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 368 لوگوں کو پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے پر، 44 اشخاص کو سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے پر، اور 4 افراد کو اپنے سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ کارروائی کابینہ کے فیصلے متعدی بیماریوں سے متعلق سن 1990 کے قانون نمبر 17 اور ملک میں کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ العمل احتیاطی اقدامات کے تحت کی گئی ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور یوں یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا فوجی آپریشن قرار دیا جانے لگا ہے۔ جیک سلیوان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم روسی حملے کے جواب میں تیاری کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے اندازے کے مطابق ماسکو نے یوکرین پر چڑھائی کے لیے اپنی اسٹرائک فورس کا 70% حصہ تیار کر رکھا ہے۔ آج نیوزی لینڈ کے جزائر کرمیڈاک میں زلزلہ آیا ہے جسے 5 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی رپورٹس نہیں ملی۔ ادھر مڈغاسکر کے جنوب مشرقی علاقے بیٹ سیرائی میں آج صبح شدید طوفان آیا جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ طوفان کے سبب ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے منتظمین اور سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ کپ کی ٹکٹس کے لیے رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ کل منگل کے روز مکمل ہو جائے گا اور نتائج کا اعلان 8 مارچ کے بعد کیا جائے گا۔ بھارت کی ٹیم نے پہلے ODI میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچوں کی اس سیریز کا شاندار آغاز کیا ہے۔ سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ 9 اور 11 فروری کو کھیلا جائے گا۔ ادھر پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 42 رن سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور ویمنز ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں چین نے جنوبی کوریا کو 3-2 کے تناسب سے شکست دینے کے بعد
9ویں مرتبہ ایشین چیمپئن کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے آج صبح دیوان امیری میں مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کے روز قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر عام تعطیل ہوگی، اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1908 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔